أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयतों में बाद अम्बिया के वाक़यात बयान फरमाया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद अल्लाह ताला ने 3 मिसालें और भी हमारे सामने रखी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और मलका सबा की। जो पहली 3 मिसालें हैं उनमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि अम्बिया आए कौमों के पास और कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए और अम्बिया से उनकी तौहीन की, जुटला दिया, उनको इनकार किया उनका। तो अल्लाह ताला ने इनकार करने वालों, जुटलाने वालों को उन पर अज़ाब भेजा, उनको सज़ा दी। जो ईमान लाने वाले थे उनको अल्लाह ने बचा लिया। और उसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हुकूमतों के मालिक और वसी सल्तनत के मालिक बादशाहों की मिसाल भी दी, और उसका मकसद कुफार मक्का को ये बतलाना था कि तुमसे बड़ी सल्तनतों के मालिक और बड़ी सरदारियों वाले, बड़ी हुकूमतों वाले वो भी हमने भेजे
انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے سر اطاعت جھکایا، اللہ کی فرما برداری کی، اور اپنے سارے جو وسائل تھے وہ اللہ کے دین کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیے انہوں نے۔ اور پھر یہ مثال بھی دے دی کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس سلطنت بھی ہے، حکومت بھی ہے، بادشاہ ہے اپنے ملک کی، اور وہ غلط راستے پہ، شرک کے راستے پہ چل رہی تھی، لیکن جب اس کو دوسرے راستے کا بتایا گیا اور اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ واقعی جو راستہ میرا تھا وہ غلط تھا، تو اس نے نیکی کا راستہ، ہدایت کا راستہ قبول کرنے میں لمحہ بھر کے لیے تعمل نہیں کیا یا ضد نہیں کی، جیسا کفار مکہ نے کی، یا کفار مکہ کے سرداروں نے اپنی انا کے لیے اور اپنی ضد کے لیے شرک کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حکومت بھی تھی، سرداری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب ہدایت کا راستہ اس کے سامنے آیا تو اس نے ہدایت کے راستے کا انتخاب کیا۔ اب یہ تو عملی مثالیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیں کہ ایک راستہ توحید کا ہے، ایک شرک کا ہے۔ توحید والے جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہیں، اور جو شرک والے ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں۔ ان کا انجام اس دنیا میں بھی خراب ہے، آخرت بھی برباد ہے ان کی۔ توحید والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بچاتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں، اور وہ مثالیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی، ہوش رکھنے والا آدمی ان مثالوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ خود ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے، جن باتوں کی اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرمائی یا جن کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کا اعتراف اور اقرار خود کرتے تھے قریش مکہ۔ اور وہی دلائل جو ہیں وہ توحید کے حق میں ہیں اور شرک کے ابطال میں ہیں۔ انبیاء کے اور دوسری قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، قل الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، وہ اللہ جو ہدایت والوں کو بچا لیتا ہے اور گمراہ اور مشرک لوگوں کو سزا دیتا ہے، اس پہ الحمدللہ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات جو ہے نا دہرائی ہے، بتائی ہے، اور آیتوں سے بات ثابت تھا کہ ظالموں کی تباہی پہ رنج نہیں کریں، مشرکوں کی تباہی پہ افسوس نہ کریں، مشرکوں کی تباہی پہ الحمدللہ کہیں۔ مشرکوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، ان کے لیے آزمائش نہیں ہے، ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، لہذا فرمایا کہ الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ظالموں کو برباد کیا، تباہ کیا، اور جو اللہ پہ ایمان لانے والے تھے اور توحید والے تھے ان کو بچا لیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ فرمایا کہ کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو سوچ ہے نا جی، انسانیت نہیں جی، انسانیت ہے نا، انسان ہے نا، ہمدردی ہونی چاہیے۔ عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، ہیں تو کافر ہی، لیکن انسان تو ہے نا، انسان ہے تو پھر انسان بنے۔ اگر انسان ہے تو انسان بنے، پھر اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائیں، اور اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم کیوں نہ الحمدللہ کہیں۔ جس طرح وہ ہمارے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یتیم کرتے ہیں بچوں کو، بیوہ عورتوں کو بیوہ کرتے ہیں، ان کی جب عورتیں اور بچے یتیم ہوں اور بیوہ ہوں تو الحمدللہ کیوں نہ کہیں۔ انہیں جی نہیں، انسانیت ہے نا، انسانیت ہے۔ جب مسلمانوں پہ ظلم کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، وہاں انسانیت کہاں جاتی ہے؟ فرمایا کہ کہو الحمدللہ، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا، اور جو اللہ عذاب بھیجتا ہے کافروں پہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسانیت جو ہے نا وہ وہی ہے جو انبیاء لے کے آئے، جو انبیاء کے علاوہ ہے اس کو ہم انسانیت نہیں تسلیم کرتے۔ ہدایت اور انسانیت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بھیجی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کی، اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ نیکی کی راہ دکھا دے اور نیکی کا کوئی کام لے لے
نیکی کی اللہ کوئی توفیق دے دے تو اس پہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ کہو، اس لیے کہ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ بندوں کو چنتا ہے۔ سلامتی ہے ان لوگوں پہ، سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا اپنے دین کے لیے، جن سے کوئی دین کا کام لے لیا ان کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ انسان کو کوئی تکبر یا غرور یا پندار نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جی اتنا بڑا کام کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا تو مسجد سے اکڑ کے نکل جاتے ہیں لوگ، دروازہ کھلا ہوتا ہے مسجد کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا بھی آتا ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ گزر جاتے ہیں، ساری زندگی ایسے بسر کر دیتے ہیں، دروازے کھلے ہیں لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا۔ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو خود لے کے آتا ہوں، میں ان کو چنتا ہوں اپنے نیک کام کے لیے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو۔ آگے فرمایا کہ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ ہستیاں بہتر ہیں جن کو اللہ کا تم شریک ٹھہراتے ہو؟ کیونکہ پچھلا سارا جو مضمون ہے نا سورہ کا وہ یہی لڑائی جھگڑا ہے نا، شرک کا اور توحید کا۔ اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جھنجھوڑتے ہیں کہ سوچو اور غور کرو کہ کیا ایک اللہ کی ذات بہتر ہے یا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے بچا لیا، ان کو نہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جو شریک تھے، ان کے معبود تھے، ان کے مشکل کشا اور حاجت روا تھے، نہیں بچا سکے انہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں توحید کے حق میں، ایسے دلائل ہیں کہ کوئی کٹے سا کٹا کافر اور مشرک ہو وہ بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ آسمان اتنا بڑا جو ہے، اب 10 مرلے کا یا 2 کنال کا یا 1 کنال کا گھر بنانا ہو، ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے انسان، پونجی جمع کرتا رہتا ہے، پیسے جمع کرتا رہتا ہے۔ اچھا یہ اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر تو ہونا چاہیے۔ ساری زندگی انسان بسر کر دیتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے، اور پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک آسمان نہیں 7 آسمان، اور فرمایا کہ انسان تو صبر نہیں کر سکتا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کی بات کرتے ہیں نا تو اس وقت ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ جتنا آسمان یہاں سے زمین سے پہلا آسمان ہے 70-72 سال کی مسافت کا، اتنا ہی آسمان اس سے اوپر ہے دوسرا 70-72 سال کی مسافت کا، اس کے بعد تیسرا بھی اتنا ہی اونچا ہے، اتنی بلندی پہ ہے، چوتھا بھی اتنی ہی بلندی پہ ہے، 5واں بھی، 6واں بھی۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا الم تروا الی السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے یہ 7 آسمان اوپر نیچے کیسے بنائے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، 1000 ہاں نہیں ارب سال گزر چکے جس کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کے لیے اور ہمیں دعوت فکر دینے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان آسمانوں کو دیکھو، کتنے عرصہ دراز سے یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، آج تک تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آیا ہے؟ کوئی ویر اور ٹیر ہوئی ہے آسمانوں میں؟ کہیں اللہ کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ کہیں سے کوئی اس کا ٹکڑا گر گیا ہو، کہیں سوراخ آ گیا ہو، کہیں دراڑ آ گئی ہو، کہیں سے پرانا ہو گیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور، فرمایا کہ اے انسان بار بار دیکھ آسمان کی طرف۔ کیسی اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کتنا ہی احمق اور کتنا بیوقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچوں کی طرف جا رہے ہیں کہ اے انسان آسمانوں کو بار بار دیکھ، بار بار دیکھ۔ انہیں جی دیکھا ہے آسمان ہی ہے نا، بچپن تو ویندے آ رہے ہیں،
بچپن میں دیکھنے کے بعد شعور کی عمر میں اللہ کہتے ہیں شعور کی عمر میں پہنچ کے بار بار دیکھو آسمان کو. ثم ارجع البصر، فرمایا کہ بار بار دیکھنے کے باوجود پھر دیکھو. دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ہدایت دینے کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، معاف کرے اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے لیکن اپنی زبان میں سر کھپاتے ہیں. میں سر دیاں ٹھیکریاں پان دیتی ہیں، اپنے سر کھپا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھائی ہیں باتیں توحید کے لیے. آسمان کو ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو. کوئی تمہیں اس میں خامی نظر آتی ہے؟ کوئی تمہیں اس میں نقص نظر آتا ہے؟ پھر فرمایا کہ نہیں اچھا بار بار دیکھو پھر دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں کیا خامی ہے، کیا کسر ہے اس میں. فرمایا کہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ دیکھنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود کوئی خامی کوئی کسر تم نہیں پاؤ گے آسمانوں میں. تمہاری آنکھیں دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گی. جتنی بار مرضی ہے دیکھو اور کوشش کرو اللہ کی کوئی غلطی نکالنے کے لیے، کوئی کسر نکالنے کے لیے، کوئی خامی نکالنے کے لیے. فرمایا تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس عجیب مخلوق پہ کوئی تمہیں اس میں کسر یا خامی نہیں نکال پاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان جو ہیں ان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جو ساتوں آسمانوں پہ حاوی ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ 7 آسمان اوپر نیچے کتنی وہ بلندی ہوگی اور ان آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہوگی. اور فرمایا کہ اس کے اوپر پانی ہے، سمندر ہے اور اس کی بھی گہرائی یا اس کی بلندی جو ہے اتنی ہی ہے جتنی زمین سے پہلے آسمان کی ہے. اتنا موٹا سمندر، اتنی موٹائی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے. کتنی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، اگر گنا جائے تو شاید سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. اس لیے کہ ایک دیکھنا تو گدھے کا ہے جو روزانہ وہ بھی دیکھتا ہے، آنکھیں اس کی بھی ہوتی ہیں، جانوروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ بھی آسمان کو وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں. مطلب یہ کہ جو اللہ دکھانا چاہتا ہے اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، اس کے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ سنانا چاہتا ہے. اور کوئی بات وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی طرف بڑھتے ہیں. اس کے پاؤں اللہ کے بن جاتے ہیں، ہاتھ اللہ کے بن جاتے ہیں، اس کی خواہش اللہ کی خواہش. ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے تو فرمایا پھر انسان اس طرح اللہ کا تابع اور فرما بردار بن جاتا ہے کہ جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں بس وہی دیکھتا ہے، جو اللہ سنانا چاہتے ہیں وہی سنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ غور کرو آسمانوں پہ بھی، آسمانوں کی تخلیق پہ، اور پھر زمین کی تخلیق پہ بھی غور کرو. یہ زمین جس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں نا، یہ آپ یہ جو زراعت والے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، انجینئر ہیں یا سائنسدان ہیں، ذرا ان سے پوچھیں. یہ ہم تو دیکھتے ہیں اچھا جی وہ ذمہ دار ہے، اس نے بیج ڈال دیا، ہل چلا دیا، زمین تیار کی اور پانی دے دیا اور اس سے فصل ہو گئی، اناج ہو گیا، اس کا باغ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ اگر موقع ملا ہو کبھی آپ کو تو آپ اس مٹی کا جو زرخیز مٹی ہے اس کا انالیسس کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ اللہ نے رکھا. ہمیں تصور نہیں ہے کہ کیا کچھ اللہ نے رکھا. یہ جتنے بھی کنٹینٹس ہیں یا جتنے بھی عنصر ہیں، ایلیمنٹ ہیں، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ اسی زمین سے لوگوں نے دریافت کی ہیں. اسی مٹی میں ہیں یہ ساری چیزیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے
اور یہ پانی جو ہے یہ تو جنت کی نعمت ہے نا. جنتی جو جہنمی ہیں جنتیوں سے مانگیں گے کہ پانی کا ایک قطرہ ہمیں بھی دے دو. یہ جنت کی نعمت ہے, آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ پانی جسے ہم پی لیتے ہیں اور جس کی کوئی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے, اس کا انالیسس کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے, کتنے اس میں ایلیمنٹس ہیں. یہ جو ہم باٹل واٹر پیتے ہیں نا, اس کے اوپر کیٹائن اور اینائن سارے لکھے ہوتے ہیں. کم از کم 8-10 کیٹائن اور آئن جو ہیں جو معروف ہیں وہ اس کی باٹل کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. یہ مال پانی نہیں ہے. یہ جو پانی ہم دیتے ہیں, جی زمین کو پانی دیا تو اناج اگایا اور غلہ اگایا, پھل پھول اگائے اور سبزی اگائی اور باغات اگائے. یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بار بار فرمایا نا, بار بار دیکھو, زمین پہ غور کرو, آسمان پہ غور کرو, پانی پہ غور کرو. یہ ساری باتیں آگے اللہ نے فرمائی. وہ جو کہتے تھے نا کافر کے کوئی نشانی کوئی نشانی کوئی نشانی, اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں. اگر کوئی غور کرے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ساری. ان سے اللہ انسان جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے. آگے فرمایا کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ کون ہے جو آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے. یہ پانی ہم تو کہتے ہیں بارش ہو گئی, لیکن اس بارش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا رکھا ہے. سمندروں سے باب بن کے پانی اوپر جاتا ہے, دریاؤں سے, نہروں سے, اور جو اس طرح کے پانی کے ذخائر ہیں انہی سے باب بن کے اوپر جاتی ہے. جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں پہ ان بادلوں کو پھر کنڈینس کر دیتے ہیں, ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں, ان کو بوجھل کر دیتے ہیں, اور وہی جو بخارات جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہی بخارات قطروں کی شکل میں بنتے ہیں, قطروں کی شکل میں اوپر بنتے ہیں, پھر اوپر سے نیچے آتے ہیں. یہ سارا ایک پروسیس ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان ساری باتوں پہ غور کرو کہ یہ کون ہے جو یہ. اب وہی بات ہے کہ نام لے تو کہتے ہیں گستاخ ہے. یہ کیا عبد القادر جیلانی سمندر سے باپ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا داتا اجمیری جو ہے وہ سمندر سے باپ اٹھا کے اوپر لے جا سکتے ہیں, اور بارش برسا سکتے ہیں؟ یا وہ جنہیں کہتے ہیں کہ وہ چشتی میری کشتی, وہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو سوال اللہ نے کیا ہے یہ ایسے نہیں کیا. سوال ایک چیلنج کی صورت میں ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کام میں کرتا ہوں, تم بتاؤ اگر کوئی میرا شریک ہے تو بتاؤ کون ہے جو یہ کرتا ہے. جب کا سالی آتی ہے, کوئی سالی آتی ہے, بارش نہیں ہوتی, تو کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ آگے پھر فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, آسمانوں سے جب پانی نازل ہوتا ہے تو پھر زمین سے کون ہے جو نباتات اگاتا ہے؟ زمیندار سارے ایک جیسا کام کرتے ہیں, ہل بھی چلاتے ہیں, اس میں بیج بھی ڈالتے ہیں, اس کی زمین بناتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, لیکن ایک فصل جو ہے وہ مر جاتی ہے, ایک فصل جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. ایک فصل سے غلہ جو ہے وہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے نکلتا ہے, اور دوسری فصل جو ہے اس میں سے اس کا آدھا بھی نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, جب اپنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہو نا کھانے کے لیے, دسترخوان پہ بیٹھتے ہو, فرمایا کہ اس وقت ذرا غور کر لیا کرو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے طعام پہ غور کرو. سبحان اللہ, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے, بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی والی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بیوقوف اور احمقوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں. یہ روٹی کا ٹکڑا جو تم کھانے لگے ہو نا, اس پہ بھی غور کرو, یہ روٹی کہاں سے آئی؟ یہ سالن تمہارے آگے رکھا ہے, اس پہ غور کرو, یہ سالن کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی بلند ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے. اس سے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے ہمیں سمجھائیں کہ کھانے پہ غور کرو, بیٹھ کے اندھوں کی طرح, پیروں کی طرح اور گدوں کی طرح کھا کے دفع نہ ہو جاؤ.
فرمایا کہ اپنے کھانے پہ غور کرو. انا سببنا الماء سبا، وہی بات کہ آسمانوں سے پانی ہم نے نازل کیا. ہم آسمانوں سے پانی گراتے ہیں زمین پہ. ثم شققنا الارض شقا، فرمایا کہ زمین کو ہم پھاڑتے ہیں. زمین کو اللہ نہ پھاڑے، بیج آگے اوپر نہ نکلے. وہ بیج جو زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو میں پھاڑتا ہوں. جہاں زمین نہیں پھٹتی، جس زمین بنجر ہوگی، زمین سے کچھ ہوتا نہیں ہے. زمین کو بنجر کون کرتا ہے؟ زمین کو زرخیز کون کرتا ہے؟ اگاتا کون ہے؟ اور اس کی جو فصل ہے اس کو ختم کون کرتا ہے؟ شققنا الارض شقا، زمین کو ہم پھاڑتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم اس سے غلہ نکالتے ہیں. وعنبا وقضبا، انگور نکالتے ہیں، ترکاری نکالتے ہیں. وزیتونا ونخلا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عربی لوگ بکثرت استعمال کرتے تھے. اب تو ساری دنیا میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے کھانے پہ غور کرو، اپنے پینے پہ غور کرو، اور یہ اناج پہ غور کرو. یہ کہاں سے آتا ہے؟ پانی ہم برساتے ہیں، زمین ہم پھاڑتے ہیں، زمین سے دانے ہم اگاتے ہیں. وحدائق غلبا، اور یہ جو باغات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں. وفاکہۃ، اور یہ پھل بھی. وابا، اور چارہ جو ہے جانوروں کا، یہ سارا ہم نکالتے ہیں زمین سے. کس طرح، مطلب اس سے زیادہ جو ہے کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے انسان کو سمجھایا جائے، یا جس سے انسان کو یہ بتایا جائے کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، یا جنہیں تم مشکل کشا اور رعایت روا کہتے ہو، ان کا تو اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. آسمان سے پانی برسانے میں کسی کا حصہ نہیں ہے، زمین کو پھاڑنے میں کسی کا حصہ نہیں ہے، زمین سے اناج اور غلہ اگانے میں کسی کا حصہ نہیں ہے. وہ صحابی تھے، ان کے والد جو تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں آپ کی بیشت مبارک سے پہلے میرے والد فوت ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا. دیکھیں نا، وہی عربوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں سمجھنے کے لیے بڑی بات ہے یہ، کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، بکری کے لیے چارہ اللہ نے پیدا کیا، بکری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کھاتی ہے. اب یہ سارا کام بکری سے فائدہ میں اٹھاتا ہوں، دودھ اللہ اس میں بناتا ہے، دودھ میں حاصل کرتا ہوں، دودھ میں پیتا ہوں اس بکری سے. پھر یہ سارا کام جب اللہ کرتا ہے تو میں نظر نیاز دوں ہی کیوں دوں؟ شاید نوفل نام تھا ان کا، یا کیا نام تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایک جماعت بن کے اٹھے گا، جماعت بن کے. اس نے شرک نہیں کیا، اس نے اللہ کا نام لیا کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بکری کے لیے چارہ اللہ نے پیدا کیا ہے، بکری کا دودھ اللہ نے بنایا ہے، اس سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. تو ہم ان مشرکوں کا، ان مشکل کشاؤں کا، درباروں کا، خانقاہوں پہ جا کے نظر نیازی کیوں دیں؟ نہ قیامت کے دن وہ ایک جماعت بن کے اٹھے. فرمایا کہ متاع لکم ولانعامکم، یہ جتنی بھی چیزیں ہم زمین سے اگاتے ہیں تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. آگے اللہ نے فرمایا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب جو اگتا ہے زمین سے تم خود اگا لو. ہاں جی، کھیت میں وہ ڈال دیا، کھاد ڈال دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب کچھ کر دیا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے کھاد بھی ڈال دی اس میں، زمین بھی اچھی بنا لی اس میں، دانہ بھی بہت اچھا ڈال دیا اس میں، اور سارے کام پانی بھی اچھے سے اچھا دے دیا. جب فصل اگ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسان جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں واہ واہ، اس دفعہ تو بڑا مال پیدا ہوگا، بڑی آمدنی آئے گی، بڑا پیسہ آئے گا. فرمایا کہ جب وہ پک جاتا ہے
تو ہم ایسا اس پہ طوفان لاتے ہیں، ایسا اس پہ پانی برساتے ہیں، ایسی بارش برساتے ہیں، وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو جاتی. پھر انسان روتا ہے، کسان روتا ہے، او ہو یہ فصل تو بڑی اچھی پکی تھی، لیکن ایسا طوفان آیا، ایسی بارش برسی کہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی. اور یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان لکم، تمہیں اس بات پہ اختیار حاصل نہیں ہے، ان تنبتوا شجرہا، کہ یہ جو درخت اگے ہیں، زمین سے نباتات اگی ہے، تم خود اس کو اگانے پہ قادر نہیں ہو. کوئی مشکل کشا اور حاجت روا اس پہ قادر نہیں ہے. اللہ نے مکمل طور پہ سب کی نفی کی ہے. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے، کوئی شہید ایسا نہیں ہے، کوئی پیر ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. یہ سارے کام میں ہی کرتا ہوں. الہ مع اللہ، یہ اب اللہ نے سوال کیا ہے. پہلے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائیں وہ دلیل کے طور پہ، اب آگے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور اللہ ہے، کیا کوئی اور الہ ہے جو ان کاموں میں شریک ہو میرا. بل ہم قوم یعدلون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، شرک کی عادت ہے انہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم سے، لے ابی ہے و قوم ہی ما تعبدون، یہ بندی کس کی کرتے ہو؟ قالوا نعبدو اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم ان بتوں کی سیوا کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. هل یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب پکارتے ہو؟ اور ینفعونکم اور یضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پہنچاتے. قالوا بل وجدنا آباءنا، بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، لہذا ہم نے بھی پوجا کرنی شروع کر دی ان کی. وہی بات اللہ نے فرمائی، بل ہم قوم یعدلون، کہ شرک تمہاری گٹی میں پڑا ہوا ہے. وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ جو درخت ہے یہ الہ ہے، اسی طرح فرمایا کہ شرک جو ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچہ جس کی پوجا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی محبت جو ہے وہ ان کی دلوں میں ایسی پڑی کہ آج بھی وہ گاہ جو ہے وہ ان کا معبود ہے. وہ جو مشرک تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس طرح ڈال دی گئی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب وہ بے کفر امکار بھی موجود ہیں جو بچڑے کی پوجا کرتے ہیں. آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ تو جانور ہے، اس کو موت آتی ہے، یہ زندہ ہوتا ہے، یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے. ایسی مت مار دیتا ہے شرک انسان کی. وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بات یہ ہے کہ ساری باتیں کہیں گے، بارش اللہ برساتا ہے، آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین اللہ نے پیدا کی ہے، زمین سے ساری چیزیں اللہ اگاتا ہے، لیکن شرک اتنا گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ پھر اس کے باوجود نظر نیاز جو ہے وہ خانقاہ پہ جا کر دیں گے، عبادت جو ہے وہ مزار پہ جا کریں گے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں جو ہیں ان کو واضح فرما دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اب یہ غور کرو، یہ سوچو، امن جعل الارض قرارا، کہ اس زمین کو جائے قرار، امن کی جگہ کس نے بنایا؟ بار بار جو اللہ نے فرمایا نا غور کرو آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرۂ ارضی جو ہے نا ہوا میں معلق ہے، اور اس کا 3/4 اس کرے کا پانی ہے، 1/4 جو ہے وہ خشکی ہے. بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے اس کرۂ ارضی کو. اور پھر صرف یہی ایک بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرۂ ارضی کو اللہ کے حکم سے یہ سنبھلا ہوا ہے،
یا معلق ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اپنے محور کے گرد کتنی رفتار سے گھوم رہی ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے یہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہوائی جہاز کی رفتار سے یہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اور پھر یہ جو اپنے محور کے گرد گھومنے والی زمین ہے، یہی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جو کہ 360 دنوں میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، جس میں کبھی یہ زمین جو ہے کچھ حصہ سورج کے سامنے آتا ہے اس کی محوری گردش کی وجہ سے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ سورج کے برعکس چلا جاتا ہے. سورج کے جو سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ رات بن جاتی ہے. اور پھر اس کی جو جائے قرار بنانے کی ایک اور مثال جو اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ پہاڑ بنانے سے پہلے، زمین کے اوپر پہاڑ گاڑنے سے پہلے یہ زمین ہچکولے کھاتی تھی. اس پہ انسانوں کی زندگی کا برقرار رہنا ممکن نہیں تھا. زمین کے ہچکولوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیلنس کر دیا زمین کو، تاکہ اس کے ہچکولے رک جائیں اور یہ جائے قرار بن جائے زمین کی مخلوق کے لیے. اور وہ جتنی بھی حرکت ہے انسان یعنی دنگ رہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کا بنایا ہوا ہے کہ دوہری حرکت ہو رہی ہے زمین کی، لیکن اس کے باوجود جو اس کے رہنے والے ہیں ان کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا. البتہ جب ذرا 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے اس حرکت کے برعکس اللہ تعالیٰ جھٹکا دے اس کو 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے، تو لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، ہائے ہوئی شروع ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 2 یا 4 سیکنڈ کا زلزلہ آیا نا زمین پہ تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں لوگوں. اور اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کو جائے قرار کس نے بنایا تمہارے لیے؟ یہ تو حرکت میں ہے، ذرا معمولی سی اس کی حرکت اس کے برعکس ہو جائے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات اشارہ فرمائی نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بھاری چیز ہے. وہ زلزلہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو زمین 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، یکدم یہ الٹی گھومنا شروع ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلی جا رہی ہو اور اس گیئر سے نکال کے اس کو ریورس گیئر پہ لگا دیں 200 کلومیٹر رفتار سے، تو گاڑی کا کیا اثر ہوگا؟ وہ جو زلزلے کو شیء عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی ہے کہ اس کی جو رفتار اس طرح کی 1000 کلومیٹر کی، یہ یکدم الٹا گھومنا شروع کر دے گی. پھر انسان کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا تھا ہم پہ، اور اس زمین کو ہمارے لیے قرار کی، امن کی جگہ بنا رکھا ہے. اللہ نے بار بار فرمایا کہ زمین پہ غور کرو، آسمانوں پہ غور کرو، اس میں بہت باتیں ہیں غور کرنے والی، ایک بات نہیں ہے، بہت باتیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا قرآن میں بھی موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے آسمان سے شہابیے گرتے ہیں روزانہ، ہزاروں کے حساب سے. لیکن اس زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے ثقیف ایک حلقہ بنا رکھا ہے، اس ثقیف حلقے کو شہابیے کراس نہیں کر پاتے. اگر وہ حلقہ نہ بنایا گیا ہوتا تو وہ شہابیے روزانہ ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے اس مخلوق پہ گرتے اور تباہ ہو جاتی ہے مخلوق. اور پھر
یہ بات بھی معروف ہے، جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جو زمین کا کرہ ہے، اس کرے کے گرد اوزون کی تہ ہے، اور یہ اوزون وہ گیس ہے جو سورج کی جتنی بھی مہلک شعاعیں ہیں ان کو روک دیتی ہے۔ اگر یہ اوزون کا جو ہے کرے کے گرد اوزون کا حلقہ نہ ہوتا تو سورج کی جو مہلک شعاعیں ہیں وہ براہ راست لوگوں کے اوپر پڑتی اور لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا، کوئی بھی جانور باقی نہ بچتا۔ یہ جو اللہ نے بار بار فرمایا نا کہ غور کرو، اس میں غور کرنے کی بڑی باتیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے سائنسدانوں نے جو باتیں دریافت کی ہیں، لیکن ان دریافتوں کے بعد اگر انسان اللہ کی توحید تک نہ پہنچ سکے تو سب بیکار۔ یہ باتیں بتائی تو اس لیے جا رہی ہیں کہ اس سارے نظام میں یہ جو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے زمین و آسمان کا، اس نظام میں کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی مشکل کشا کا، حاجت روا کا، حبل کا یا کسی دوسرے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سارا سنبھالا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ وجعل خلالها انہارا، اور یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے امن کی جگہ بنا رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں ہم نے تمہارے پینے کے لیے پانی کی نہریں، دریا، چشمے، کنویں یہ سارے بنائے ہیں تاکہ تم پانی سے سیریاب ہو سکو۔ پانی انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی وہ چیز ہے جو انسان کو خریدنی نہیں پڑتی، پانی وہ چیز ہے جو دنیا کے ہر خطے میں اللہ نے بنائی۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک خطے میں پیدا کی ہیں، دوسرے خطوں میں پیدا نہیں کی، بعض اللہ ہے، کوئی پھل ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ویسی چیز ہے۔ پانی اور ہوا یہ دو ایسی چیز ہیں دنیا میں جہاں کہیں آپ چلے جائیں آپ کو مفت میسر آئیں گی۔ یہ فرمایا کہ تمہاری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ نے مہیا کر رکھی ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اور پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ رکھا ہے تاکہ یہ زمین جو ہے تمہارے لیے جائے امن بنی رہے، جائے قرار بنی رہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے، ایون زمین کی جو نیچے بھی، فرمایا کہ دو دریا یا دو پانی کی لہریں اکٹھی چلتی ہیں، لیکن ان دو لہروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ اور پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ ایک دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتی۔ پانی میٹھا جو ہے وہ الگ رہتا ہے، کھارا پانی جو ہے وہ الگ رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے دو پانیوں کو آپس میں ملنے سے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہ اللہ ہی ہے جس نے دو پانیوں کو ملایا ہے، وہ ملا کے دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ پانی لذیذ بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اور ساتھ ہی دوسرا پانی ملح أُجَاج، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان دونوں میں رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔ زمین کا حال بھی یہ ہے کہ آپ ایک محلے میں نلکا لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس نلکے سے پانی جو ہے بڑا کھارا آ رہا ہے، پانی اچھا نہیں ہے۔ اس سے آدھے میل کے فاصلے پہ دوسرا آپ نلکا لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پانی تو بڑا میٹھا ہے، بڑا اچھا پانی نکل رہا ہے۔ کون ہے یہ جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم زمین کے نیچے بھی دو لہریں اکٹھی چلاتے ہیں، اور زمین کے اوپر بھی دریا میں، سمندر میں جب جا گرتا ہے تو سمندر میں مورخین نے لکھا ہے کہ عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ پانی پینے کے لیے وہاں اس سمندر کے اندر وہاں فلاں مقام پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ میٹھے پانی کی لہر چل رہی ہے، وہاں سے پانی لیں گے جا کے۔ پانی وہاں کھارا بھی ایک کھارا پانی ہے
اور کڑوا پانی ہے، اس کے ساتھ دوسرا پانی لذیذ بھی ہے، میٹھا بھی ہے۔ اور یہ شہادتیں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں پوچھی ہیں سوال کے انداز میں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے سابقہ پڑتا تھا قریش مکہ کو یا عربوں کو۔ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے سمندروں کا، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہوا جو ہے، ہوا کا رخ وہ کون سے زمانے میں، کون سے مہینے میں، کون سے ہفتے میں، کون سے دن میں ہوا جو ہے اس طرف سے اس طرف چلے گی، اس زمانے میں سفر کریں گے۔ اور اتنا پانی لے لیتے تھے اپنے کشتیوں میں جتنے پانی ان کو ضرورت ہوتی تھی، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں مقام تک پہنچنے تک ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بعد فلاں جو لہر ہے یا فلاں جگہ جو ہے اس سے میٹھا پانی ملتا ہے، وہاں سے میٹھا پانی لے لیں گے جا۔ یہ ساری عملی زندگی کی مثالیں دی ہیں اللہ نے۔ الہ مع اللہ، پھر وہی سوال ہے کہ کیا اس اللہ کے سوا کوئی اور بھی تمہارا معبود ہے، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا؟ لیکن سوال تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو جس بات کی طرف اللہ توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام تو میں نے کیے، پھر تم جو نظر نیاز دیتے ہو اور جا کے قربانیاں دیتے ہو اور بکرے جا کے نظر نیاز کراتے ہو، جا کے لنگر کھولتے ہو، جا کے کھانے جو نظر کرتے ہو، وہ تو ان لوگوں کے جا کرتے ہو۔ 11ویں 12ویں جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور دودھ جو ہے وہ بھینس کا، اور بھینس جو ہے وہ اللہ کی، لیکن دودھ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کے نام کا۔ یہ کیسی حماقت ہے اور کیسی بے وقوفی ہے! لیکن وہی ہے کہ جب انسان شرک کرے تو مت ماری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرے۔ ہمارے بھائی تھے بھائی صاحب، وہ کہتے تھے جی مجھے پاکستان سے ٹیلی فون آیا ہے کہ آپ مولوی صاحب سے پوچھ کے یہ بتائیں زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، کیا اس زکوٰۃ کے پیسے سے میں داتا دربار جا کے بکرا ذبح کر سکتا ہوں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے جب مت ماری جائے نا، وہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرا حصہ ہے مشرکوں تک پہنچ جاتا ہے، مشرکوں کا حصہ میرے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ جو مشرک کا حصہ ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو دینا ہی مشرک ہوا، وہ تو ہے ہی قبر کا حصہ۔ اور قبروں پہ جا کے دیکھیں ان کو تو نوٹ گننے کی فرصت نہیں ملتی، اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، اتنا نظر و نیاز ہے اتنی کہ وہ گن نہیں سکتے۔ اندھی ہے قوم، لوگ اندھے ہیں، اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ نوٹ دینے والا کون ہے، یہ پیسہ دینے والا کون ہے، یہ زندگی دینے والا کون ہے، یہ نوکری دینے والا کون ہے، یہ بزنس دینے والا کون ہے۔ یہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، تو پھر یہ نوٹ جو ہیں مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے ان کی تباہی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان کی مت ماری جائے، بات تو اتنی سی ہے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، بکری کا چارہ اللہ نے پیدا کیا، بکری میں دودھ اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور دودھ میں پیتا ہوں تو پھر میں اس دودھ کو دوسرے کی جا کے نظر نیاز کیوں دوں؟ لیکن آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جن کی عقل میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آ رہی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، وہی بات اللہ نے فرما دی کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، بہت بہتات ہے لوگوں کی، اندھے ہیں لوگ، بہرے ہیں لوگ، نہیں عقل سے کام لیتے۔ آگے پھر فرمایا کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کا واسطہ عربوں کو یا قریش مکہ کو نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں یہ واسطہ اور تجربہ ضرور واسطہ پڑتا ہے اس پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی بات سنتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مضطر کون ہے؟ مفسرین نے اس پہ بڑی بات کی ہے کہ مضطر وہ ہے جس کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں، سارے سہارے ختم ہو جائیں، کہیں سے امید باقی نہ رہے۔ موسیٰ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، آگے سمندر ہے، آپ تو پکڑے جائیں گے، ہم تو مارے گئے۔ اس وقت جو
اللہ والے ہوتے ہیں ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیغمبر نے یہی بات کہی، کلا نہیں کوئی بات نہیں ہے، سمندر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پیچھے لشکر آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، انما ربی میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا. یہ ہے اضطراری کیفیت. اللہ فرماتے ہیں زندگی میں ہر بندے پہ یہ موقع آتا ہے، اللہ دیتے ہیں یہ موقع، اللہ تجربہ ہر آدمی کو کراتے ہیں. یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھ پہ تو یہ وقت آیا نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات لکھی ہے ایک مفسر نے کہ وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی دعا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں مضطر ہے. مظلوم جو ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی بے بس ہے، کوئی اس کی سن نہیں رہا، بے سہارا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، وہ تو بیچارہ ویسے ہی مضطر ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے. اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا سنے گا. بلکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ مظلوم خواہ کافر بھی ہو اللہ اس کی دعا بھی سنتا. مضطر ہے. اور جو مسافر ہے وہ بھی انسان اپنے بال بچوں سے دور ہے، اور بعض اوقات عجیب عجیب حادثے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال چوری ہو گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا. مسافر جو ہے وہ بھی اضطراری کیفیت میں، اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے. السفر قطعۃ من العذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے. یہ نہ اپنی مرضی کی روٹی کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے آرام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اور کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو پھر اس کا کوئی اس کے لیے حل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ مسافر جو ہے اس کو بھی مضطر شمار کر کے کہا گیا کہ اس کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا. اب تیسری بات جو ہے وہ ہے باپ کی، کہ باپ کیسے مضطر ہو گیا. باپ تو گھر میں ہے، آرام سے ہے، سکون سے ہے، اس کو کیا اضطرار ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ جو ہے اس کا اللہ نے اولاد کے ساتھ تعلق ایسا بنا رکھا ہے، اولاد جیسی بھی ہو، نافرمان ہو جائے، باپ کو رنج پہنچا دے، باپ کو تکلیف پہنچا دے، باپ جو ہے مضطر ہے، اسے دعا کرنی ہے. یا باپ میرے سے غلطی ہو گئی، اچھا پتر کوئی بات نہیں، جو معاف کیا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا آئندہ ایسے نہ کر. باپ جو ہے وہ مضطر میں شامل کیا گیا کہ اس کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہے جان نہیں چھڑا سکتا اپنی اولاد سے. اچھا بلا ہے بچہ، سب کچھ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، معمولی سی تکلیف آ گئی، باپ فوراً آنسو بہانا شروع کر دی. باپ کو فوراً ویسی تکلیف جیسی بیٹے کو تکلیف شروع ہو گئی. بیٹا ہاں کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن جب بیٹے پہ تکلیف آئے گی تو باپ کو فوراً اس کا احساس ہوگا، باپ کو فوراً تکلیف شروع ہو جائے گی، میرے بیٹے پہ یہ تکلیف آ گئی. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ باپ بھی مضطر میں ہے. بات بڑی عجیب ہے، لیکن ہے ہمارے واقعہ ایسے ہی کہ ایسا اللہ نے تعلق بنا رکھا ہے اولاد کے ساتھ کہ باپ جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کے حق میں بن جاتا ہے مضطر. اللہ تعالیٰ نے وہی بات پوچھی، فرمائی کہ جو مضطر ہے، جو بے چین ہے، جو بے سہارا ہو گیا، جس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، وہ جب اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، وہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. پھر وہ کون ہے جو دیتا ہے؟ آگے پھر ایسے ہی بہت سے سوال ہیں، اور ساری باتیں جو ہے عقلی دلائل ہیں، انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے. باتیں وہ ساری سوچ بچار والی ہیں، غور و فکر والی ہیں. ان آیات کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ ہیں گمراہ. یہ مثالیں جو ہیں بڑی عام سی سادہ سی مثالیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی غور و فکر تو اسی کو نصیب ہوگا جو قرآن پڑھے، جو قرآن کو کھول کے دیکھے گا. جس نے ساری زندگی قرآن کھولا نہیں، قرآن کے نزدیک نہیں گیا، قرآن پڑھا نہیں ہے، اور یہ مولوی صاحب نے بتا دیا، جو کچھ مولوی صاحب کہہ دے بس وہی ہے عرف آپ. ساری زندگی جو ہے مولوی صاحب کے کہنے پہ گزار، 70 سال 80 سال ہو گیا، سارے
दुनिया के कारोबार भी कर लिए, इमरातें भी कर लिए, डिग्रियाँ भी ले ली, इल्म भी हासिल कर लिए। एक अगर चीज़ किसी से महरूमियत है तो वो कुरान मजीद की महरूमियत। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.